کے لیے, اس قوم کے لیے کچھ کیا, وہ اگر کچھ کیا تو عوام کو منہ دکھائیں گے. اگر میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی کچھ کیا, کم سے کم اس عوام کو دلاسا تو دے سکتے ہیں. منظر دیکھا آپ نے, ویڈیوز آئی ہوں گی, بچوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں, کسی کی بازو نیچے, کسی کا سر نیچے, کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. کیا منظر تھا, کیا عالم تھا. مائیں اور ادھر رو رہی ہیں, ایک جنازہ ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر, لاوارث جنازے پڑے ہوئے سڑکوں پہ, لاوارث جنازے پڑے ہوئے. سر وہ ان کے بچے نہیں تھے, اللہ کی قسم وہ میرے بچے تھے. جن بیچاروں کے 3 بچے تھے, 5 بچے تھے, میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں, کیا میسج دیں ہم. ان کا گھر برباد ہو گیا, ایک بچہ برداشت نہیں ہوتا, 3 بچے, 4 5. میں کہتا ہوں ہم کیا لوگوں کو میسج دیں, گورنمنٹ کو کیا میسج دیں, کیا ہم کریں. یہ لوگ بیچارے, وہ بیچارے کس کے پاس جائیں, ان کا آسرا ختم ہو گیا, ان کی نیندیں ختم ہو گئی. کم سے کم ہم ان کو دلاسا ہی دے دیں. ہم مشکل وقت میں ساتھ, ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے, ہم درندوں سے بھی بڑھ چکے ہیں, اللہ کی قسم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. کانے میں افسوسناک واقعہ پیش ہے, ایک سانحہ پیش ہے جہاں پہ معصوم بچوں کو گود میں اٹھایا گیا, اور جس طریقے سے یہاں پہ بچوں کو اٹھایا گیا, اور اس کے ساتھ جب ہم نے اہل علاقہ سے بات کی, محلے دار سے بات کی, انہوں نے کہا ریسکیو کے اہلکار تقریباً 30 منٹ لیٹ پہنچے. ہم نے تقریباً 10 سے 12 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ملبے کے نیچے سے نکالا. اس وقت چودھری الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حلقے کے جو ہیں وہ کرتا دھرتا بھی ان سے بات کرتے اور پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب یہاں پہ اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سوگوار ہے, پنجاب اس وقت سوگوار ہے, اتنا بڑا سانحہ. سر میں یہ کہتا ہوں جس طرح کی بلڈنگ کی حالت دیکھی ہے, میں کہتا ہوں سب سے بڑی جہلیت تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ چھت کے اوپر جن لوگوں نے گھٹیا کام کیا, جن جو بچوں کا کیا مستقبل بنائیں گے یہ لوگ, یہ لوگوں نے کیا لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے. ایک گھٹیا گھر ہے, چھوٹا سا گھر ہے, کوئی اکیڈمی والا نظام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جس طرح یہ لوگوں نے اپنے روزگار بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانیں ضائع کر رہے ہیں, بالکل ایسے. تو میں ایسے اپنے گورنمنٹ کو بھی میسج دوں گا, اپنے موجودہ لوگوں کو بھی میسج دوں گا, پاکستان کو میسج دوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی بلڈنگ کو بالکل جو سیل کیا جائے, ریجیکٹ کیا جائے. رہی بات جو ریسکیو چودھری پرویز الہی کے دور میں جس طرح کے وہ نظام تھے, ہماری بہن مریم نواز صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے ساری سہولتیں نکال دی ہیں. اس میں آکسیجن, میں کہتا ہوں یہ سب سے چھوٹی بات ہے, آکسیجن بھی نہیں تھا. اور جب لوگوں بیچاروں نے سسٹم کے لوگ وہ کہتے ہیں, جب ہم نے دیکھا کسی کے 3 بچے ہیں, کسی کے 4 بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, تو بھائی جب وہ ریسکیو سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس آکسیجن ہی نہیں ہے, ہم وہ کیا لینے آئے ہیں. مطلب کہ وہ تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے ہے کہ گاڑیاں ہم لگا دیتے لائن سے, صرف گورنمنٹ کو دکھائیں گے کہ یہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور اس میں فیسلٹی کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اگر وہ لوگوں کے موقع پر یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ان کے پاس آکسیجن ہوتی تو ہمارے بچے, ہو سکتا ہے کہ ان کے 50% چانس تھے کہ اس کی کافی حالت بہتر تھی. جب جنرل 2 میں وہ لے کے گئے, میری ایم ایس صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ آکسیجن نہیں ہے. پھر وہ جرنل میں لے کے گئے, آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہے, تقریباً کوئی 48 کے قریب ڈگری پڑ رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ہماری جہلیت ہے, ہماری گورنمنٹ کچھ بھی نہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا حلقہ ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں کام ہوئے ہیں, اللہ کی قسم آج بھی وہی کام بول رہے ہیں, آج بھی وہی کام ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, پیرا نکالی ہے, وہ لوگوں کے اوپر زیادتیاں تشدد کر رہی ہے, کچھ بھی کام نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو یہی میسج دوں گا, پہلی بات تو یہ جس طرح کی خستہ بلڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور موجودہ جو اچھا اس کو چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وزیر تعلیم کیا سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بلڈنگ یہاں پہ چل رہی ہے, کافی عرصوں سے چل رہی ہوگی, یہاں پہ کوئی علاقے میں جس کا دل کرتا ہے وہ اکیڈمی کھول کے بچوں کی جانوں کا دشمن بن جاتا ہے. سر وہ جو وزیر تعلیم صاحب ہے اس کے پاس خود ایجوکیشن کی کمی ہے, وہ خود دیہڑیاں لگا رہے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے وہ اپنے دیہڑیاں لگا رہے ہیں. انہوں نے ایک وہ کیا نام ہے ٹول پلازا لگایا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے دیہڑیاں لگا رہے ہیں. ان کو پتہ یہ ہمارا آخری وقت ہے اور آخری کام ہے, آخری گورنمنٹ ہے, وہ تو صرف انجوائے. چوہدری صاحب یہ واقعہ پیش ہے 5:15 پہ, اس وقت 12:15 ہو گئے, تقریباً 7 گھنٹے. کوئی ادھر ہمیں سرکاری نمائندہ نظر نہیں آیا, گورنمنٹ کا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رازدہ ہوگی یا اس گرمی میں وہ
अपने यही वोटर सपोर्टर के सामने नहीं निकल सकते, क्या वजह क्या? عوام میں ویسے نہیں نکل سکتا. سر عوام میں وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ جو تھانے ہوا ہے انہوں نے کچھ کیا اس عوام کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ کیا؟ وہ اگر کچھ کیا تو عوام کو منہ دکھائیں گے. اگر میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی کچھ کیا، کم سے کم اس عوام کو دلاسا تو دے سکتے ہیں، عوام کے ساتھ تو مشکل وقت میں کھڑے ہو بالکل سکتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ جو کم سے کم کھڑا ہو جانا ہی سب سے بڑی بات چوہدری ہے. صاحب وہ منظر دیکھا آپ نے؟ ویڈیوز آئی ہوں گی، بچوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں، کسی کی بازو نیچے، کسی کا سر نیچے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. وہ کیا منظر تھا، کیا علم تھا؟ مائیں اور ادھر رو رہی ہیں، ایک جنازہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، لاوارث جنازے پڑے ہوئے سڑکوں پہ، لاوارث جنازے پڑے ہوئے. سر وہ ان کے بچے نہیں تھے، اللہ کی قسم وہ میرے بچے تھے. اللہ اکبر. ہمیں رونا آ رہا ہے، ہمیں یہ اس طرح کے گھٹیا نظام کے اوپر ہم بہت پریشان ہیں. جن بیچاروں کے 3 بچے تھے، 5 بچے تھے، میں ان لوگوں کو کیا بتاؤں، کیا میسج دیں ہم؟ ان کا گھر برباد ہو گیا. ایک بچہ برداشت نہیں ہوتا، 3 بچے ہیں، 4 بچے. میں کہتا ہوں ہم کیا لوگوں کو میسج دیں، گورنمنٹ کو کیا میسج دیں، کیا ہم کریں؟ یہ لوگ بیچارے، وہ بیچارے کس کے پاس جائیں؟ ان کا آسرا ختم ہو گیا، ان کی نیندیں ختم ہو گئی. کم سے کم ہم ان کو دلاسا ہی دے دیں، ہم مشکل وقت میں ساتھ ہی کھڑے. بالکل ایسی ہے. ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے. کیا واقعی یہ باتیں؟ درندے ہیں، ہم درندوں سے بھی بڑھ چکے ہیں، اللہ کی قسم. کیا واقعی کل یہ جو تھانے ہوا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے، پاکستان میں پاکستان ہل چکا ہے، پوری دنیا ہل چکی ہے. بالکل ایسی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ چھوٹا کام ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے. بالکل. لیکن میں کہتا ہوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں، اپنی بچیوں کے ساتھ ہوں، اپنے بہنوں کے ساتھ ہوں. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. ان کے بچے نہیں تھے، وہ میرے بچے تھے. یہ تو ناظرین ادھر چودھری صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. یہ ایک سانحہ، اتنا دردناک سانحہ ہے. ایک بچہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ماں ادھر تڑپ رہی ہے، باپ ادھر تڑپ رہا ہے. بہن ملبے کے اندر جا کے اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو پتھر ہٹا کے، مٹی ہٹا کے وہ نکال رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہاں پہ بیٹیوں کو، ماؤں کو، باپ کو، بھائیوں کو، اس اہل محلہ کو دیکھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت 7 سے 8 لاشیں ایسے اٹھا رہے تھے، پھول جیسے بچوں کو، کبھی ادھر سے اٹھا رہے، کبھی ادھر سے. ادھر ہمارے ریسکیو اہلکار کے پاس آکسیجن کا نام و نشان نہیں، صرف فارمیلٹی پوری کی، گاڑیاں لگا دی، لائنس لگا دی. ایسی گاڑیوں کا کیا میں نے چار ڈالنا ہے، یا یہ پاکستانیوں نے چار ڈالنا ہے، یا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے چار ڈالنا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وزیر تعلیم صاحب آپ کو یہ نظر نہیں آتا پنجاب میں ایسے ادارے بنا کے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں؟ صرف ہم نے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، بچوں کی جانوں کی حفاظت نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا آنے والا فیوچر ہے، یہ بیٹیاں ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی. یہ بیٹے اس پاکستان کے لیے ایک بہتر نظام لے کے آئیں گے. یہ بچے، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں سب خاموش، اس پورے علاقے کو سوگوار کر کے جنت کا سفر طے کر گئے. اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.